محرم الحرام میں بھی بہت سے خود ساختہ کام کیے جاتے ہیں. ایجادات کیسی ہیں؟ جیسے محرم الحرام میں سوگ منایا جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ دیکھیے تو 4 ماہ اور 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے. وہ اتنا سوگ منا سکتی. کوئی سوگ صدیوں پر محیط نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب بات ہے، جس وقت ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کے شروع میں ہی سوگ منایا جاتا ہے. آپ کو لگتا نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ کوئی اور بات ہے. کہیں سے شیطانی اغوا کا شکار ہوئے ہیں، اس کا سبب کوئی اور بنا ہے. تو جب محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے تو محرم میں پھر زینت کو ترک کیا جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازواج مطہرات زینت ترک کرتی تھی؟ کیا صحابیات صحابہ کرام زینت ترک کرتے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے. تو زینت کو ترک کرنا، محرم میں شادیاں نہ کرنا، یہ خود ساختہ دین ہے. اب دیکھیں محرم میں تمام شادی ہال جو ہیں آلموسٹ سب خالی ہو جاتے ہیں. ایک رمضان اور ایک محرم دونوں میں شادیاں نہیں ہوتی. رمضان میں روزوں کی وجہ سے موسٹلی کبھی کبھی کوئی شادی ہو جاتی ہے، لیکن محرم میں نہیں ہوتی. جی آپ کچھ کہنا چاہتی؟ جی آپ کی رمضان میں ہوئی، الحمدللہ برکت والا مہینہ ہے. لیکن نارملی یعنی اس کو کسی رسم کے تحت نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ رمضان کی عبادات متاثر نہ ہو جتنا خرافات ہماری زندگی میں شامل ہو گئی. تو زینت کو ترک کرنا بدعت ہے. اظہار غم کے لیے عمدہ لباس چھوڑ دینا شرعاً درست نہیں. ننگے سر، ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا جاہلیت کی رسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر لوگوں نے چادریں لی، اس کے بعد کبھی کوئی ایسی رسم نہیں کی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1485 نمبر پر. دوسری بدعت ہے مرثیہ خوانی. آپ دیکھیں ہمارے چینلز پر ساری سکیم بدل جاتی ہے جب محرم آتا ہے. ابن ابی اوفا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ خوانی سے منع فرمایا. جس سے آپ نے حکمن روکا ہے اس کو کرنا کیسے باعث ثواب ہو سکتا ہے؟ کیسے پکڑ کا باعث نہیں ہوگا؟ یہ ابن ماجہ کی 1592 نمبر روایت ہے. محرم جب شروع ہوتا ہے مرثیہ خوانی کی مجالس شروع ہو جاتی ہیں. نواسہ رسول کی شہادت پر اظہار غم بھی کیا جاتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان محفلوں اور مجلسوں میں زیارت اور گریہ وزاری کی نیت سے بھی جانا درست نہیں، کیونکہ وہاں کوئی زیارت نہیں ہوتی جس کے لیے آدمی جائے، اور لکڑیاں تعزیے جو خود بنائے ہوئے ہیں زیارت کے قابل نہیں بلکہ پھینک دیے جانے کے لائق ہیں. اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں نوحہ اور ماتم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماتم کرے، اپنے رخسار اور منہ پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے، وہ ہم میں سے نہیں. بخاری کی 1297 نمبر روایت ہے اپنے والد کی وفات پر بھی نوحہ نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کی وفات پر بھی نہیں کر سکتے، شوہر کی وفات پر بھی کوئی بال نوچے، گریبان پھاڑے تو یہ جاہلیت کی رسوم میں سے ہے. چوتھی بدعت تعزیہ ہے. محرم الحرام میں شہادت حسین کا اندوہناک واقعہ پیش آیا، یہ سب جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کسی کی وفات پر 3 دن تعزیت کرنا جائز ہے. اس میں بھی نہ رونا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ چیخنا چلانا ہے، نہ اپنا گریبان پھاڑنا ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ سینہ کوبی کرنی ہے. تو محرم الحرام میں یہ سارے کام کرنا یا کسی اور وقت پہ 3 دن سے زیادہ
کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور 3 دنوں میں بھی یہ امور نہیں ہو سکتے۔ محرم الحرام میں تعزیہ روضہ حسین کی نقل کو کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعزیہ نکل آیا، بانس اور لکڑی کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، کاغذ، ابرک اور کپڑے وغیرہ چڑھا کر اسے تیار کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک قبر ہوتی ہے جس پر چادر چڑھائی جاتی ہے، اس کے اوپر گنبد ہوتا ہے جس پر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مرد اور عورتیں اس کے پاس تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ وہیں پہ بہت ساری نظریں پوری کی جاتی ہیں یا نظر مانی جاتی ہے، منتیں مانی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ 10ویں محرم کو اسے گلیوں بازاروں میں پھرایا جاتا ہے، پھر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تبرکن اسے گھر میں رکھ لیں، درست نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی زیارت نہیں ہوتی جس کے لیے لوگ جائیں۔ لکڑیاں، بانس، کپڑے، ابرک، کاغذ زیارت کے لائق نہیں، پھینک دیے جانے کے لائق ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، سورہ صافات کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے، اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو ہاتھ سے تراشتے ہو؟ سجدہ عبادت نہیں ہے، دعا عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور اس چیز کو جسے اللہ کے ماں سوا پکارا جائے۔ اللہ کے ماں سوا نہ کسی کے لیے جانور قربان ہو سکتا ہے، نہ غیر اللہ کے لیے کھانے بنائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ حلیم بنائی جاتی ہے اور حلیم بانٹی جاتی ہے کہ 10ویں محرم کا تبرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ ایسا کام کرنا باعث ثواب ہو سکتا ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنے سے جوڑ لے۔ 5ویں بڑی بدعت ہے سیدنا حسین علیہ السلام کے نام سے سبیلیں لگانا۔ محرم کی سبیلیں کون نہیں جانتا، لگائی جاتی ہیں۔ محرم کی سبیلوں سے لوگ جب کچھ پیتے ہیں تو پلانے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوک پیاس برداشت کر کے شہادت کا رتبہ پانے والوں کی یاد میں ٹھنڈے مشروبات پیے اور پلائے جاتے ہیں، اور منوں کے حساب سے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور شربت پلانے والے، کھانے کھلانے والے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان اوقات کو دیکھیے جن اوقات میں لوگ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ ان سارے امور میں مصروف ہوتے ہیں، کس کو نماز کا ہوش رہتا ہے؟ کیا قدر مشترک ہے بھوک پیاس اور سبیلوں اور کھانوں میں۔ بھوک پیاس برداشت کی گئی، یقیناً یہ بڑا اندوہناک واقعہ تھا۔ ہم سب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، نواسے رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا یقیناً ان سارے واقعات سے دل کٹتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے سے بھی دین نہیں بدلے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سیدنا عمر اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ اس مہینے میں شہادت پانے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر جانے والوں کے اعزاز میں اسی طرح مہینے اور دن مقرر کیے جائیں تو سال کا کوئی دن خالی نہیں ہوگا، تو خوشی کس دن آئے گی؟ سال کے شروع میں ہی
ایسی تقاریب منعقد کر کے پوری دنیا پر ہم کیسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہم سوگ مناتے ہیں۔ ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہے اپنے برینز کو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ محرم الحرام میں کیے جانے والے وہ امور جو بدعت پر مبنی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ کے اصحاب اور آپ کی ازواج کو گالیاں دینا بھی ہے، اور صحیح معنوں میں یہ سارے اعمال ہوتے ہیں۔ مرثیہ خانی کی مجالس میں صحابہ کرام کی حجب ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، اور ازواج مطہرات کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ علامہ نووی شارح مسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ ساتواں وہ امر جو بدعت پر مبنی ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر کو پورا مت کرو، ایسی نظر کو توڑ دینا ہی درست ہے۔ مسلم کی 4245 نمبر روایت ہے۔ عاشورہ کے دن سیدنا حسین علیہ السلام کے نام پر کھانے چڑھائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگ نظر مانتے ہیں میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو سیدنا حسین کے نام پر میں فلاں کھانا کھلاؤں گا یا سبیل لگاؤں گا۔ یہ تمام کام ناجائز اور حرام ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ظلم تو نہیں کرنا، پھر کیا کرنا ہے؟ عاشورہ کا روزہ اور محرم کے روزے، اس کا تذکرہ تو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک مہینے میں بہت سے امور ہیں جو انجام دینے والے ہیں، اور آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے اس موڑ پر۔ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس چیز کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جب چیزوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تو اعمال میں پازیٹیو چینج نہیں آتی، اور ماحول کے اثرات افراد پر اور گھرانوں پر اور پورے معاشرے پر مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔